الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ روزانہ بعد نماز عشاء درس کا موضوع چل رہا ہے 100 مختلف احکام و مسائل۔ کل 11 مسائل کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج ایک 12واں مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ مسائل ایسے ہیں جو ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی ضرورت کو دیکھتے ہی ان مسائل کو آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہر ایک مسائل کو اگر آپ اچھے سے جان لیتے ہیں تو آگے چل کر کے آپ کو اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ جو 12واں مسئلہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، یہ صف بندی سے متعلق مسائل ہیں۔ تو اسی لیے چونکہ صف بندی کا جو مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں سارے مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں، تو 2-3 قسط میں انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صف بندی کے تعلق سے شریعت میں اس کا حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، تمام اہل علم نے صف بندی، صفوں کو درست کرنا، برابر کرنا، سیدھا کرنا اور صف بندی کو واجب کہا ہے۔ یعنی صف بندی یہ دراصل شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ صف بندی کے تعلق سے وہ غفلت کے شکار ہیں، یا کچھ لوگ جانتے ہیں پھر بھی کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وہ بھی بہت ساری کمیاں صف بندی کے تعلق سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے ڈھنگے طریقے سے، یعنی وہ یہ احساس ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جو نماز کا طریقہ ہے، نماز میں کیسے کھڑا ہونا ہے، صف کو کیسے ملانا ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی بھی پابندی کرنی ہے۔ تو صفوں کی درستگی یہ دراصل اس کا حکم واجب کا ہے۔ کئی ساری حدیثیں اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے لیے آئی بھی ہیں۔ آج کے اس درس میں صرف 3 حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، حدیث نمبر 430۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، فقلنا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَّلَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا، آپ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس سب بستہ ہوتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَّلَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ۔ 2 باتیں بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے یوں مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں اور بالکل مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ فرشتے جو صف بناتے ہیں تو پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صف بستہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سب سے پہلی صف کو مکمل کرنا ہے، اور صفوں میں ایسے مل کر کے کھڑا ہونا ہے۔ جو دوسری بات معلوم ہوئی اس حدیث سے وہ یہ کہ درمیان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 432۔ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم۔
اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو اپنے دست مبارک سے برابر کرتے اور فرماتے تھے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے برابر کرتے تھے اور فرماتے سیدھے ہو جائیے، ٹیڑھے نہ ہوں ورنہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں، معلوم ہوا کہ صفیں ٹیڑھی ہوں تو دل بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں جو تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 717۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، صفوں کو سیدھا کر لو ورنہ اللہ آپ کے منہ ایک دوسرے سے پھیر دے گا۔ کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ اگر کوئی اہل ایمان اس کو صحیح سے غور و فکر کرے گا تو اللہ کی قسم اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جانی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید اس حدیث کے اندر صفوں سے متعلق بیان کی ہے۔ کہا کہ صفوں کو سیدھا کر لو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ آپ کے منہ ایک دوسرے سے پھیر دے گا۔ اسی سے متعلق جو ہے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ کے اندر کہتے ہیں ھذا وعید شدید والوعید لا یکون الا فی کبیرۃ من الکبائر، یہ سخت وعید ہے اور وعید ہمیشہ کسی کبیرہ گناہ کے بارے ہوتی ہے۔ تو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت وعید ہے اور کوئی سخت وعید کسی کبیرہ گناہ کے بارے ہی میں ہوتی ہے، تو اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں سے متعلق بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ صفوں کی درستگی اور صف بندی یہ دراصل واجب ہے۔ اب یہاں پر بعض اہل علم کے فتاوی بھی آپ کے سامنے نقل کر دینا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک بہت زبردست عالم دین، فقیہ اور مفتی کبیر علامہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع کے اندر آپ نے کیا لکھا ہے اس سلسلے میں، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کریمہ کے اندر بیان کی ہے صفوں کی درستگی کے تعلق سے۔ تو اس سلسلے میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اختلاف ڈال دے گا حتیٰ کہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور بلا شک و شبہ یہ وعید صفیں برابر نہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اہل علم نے صفیں برابر کرنے کو واجب کہا ہے، اور انہوں نے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق حکم دینے میں جو امر کا صیغہ ہے اور اس کی مخالفت کرنے پر وعید سنانے سے استدلال کیا ہے، اور کہتے ہیں اور جس چیز پر امر کا صیغہ اور اس کی مخالفت میں وعید سنائی جائے تو اسے صرف سنت ہی کہنا ناممکن ہے۔ اسی لیے اس مسئلہ میں راجح قول صفوں کو برابر کرنا واجب ہے۔ دیکھیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی لیے اس مسئلہ میں راجح قول یہی ہے کہ صفوں کو برابر کرنا واجب ہے، اور اگر جماعت میں لوگ صفیں برابر نہ کریں تو گنہگار ہوں گے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کا ظاہر تو یہی ہے۔ تو الشرح الممتع کے اندر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو کہا ہے وہ بات آپ کے سامنے بھی پیش کر دی گئی ہے۔ تو اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ صفوں کی درستگی اور صف بندی یہ دراصل اس کا حکم واجب ہے۔ کئی حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں جو وعید کے اوپر دلالت کرتی ہیں، تو لہٰذا آج کا یہ ہمارا پہلا مسئلہ صفوں کے متعلق سے ہے، اور 100 مختلف مسائل میں سے یہ 12واں مسئلہ تھا۔ تو لہٰذا صفوں کی درستگی کا خیال رکھیں اور صف بندی ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، صحابہ کرام جس پر عمل کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں بلکہ الگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی نماز کا طریقہ ہے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ ایسے کھڑا ہونا ہے؟
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے کہ الگ الگ کھڑا ہوا جائے، نہ ملا جائے، صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دیا جائے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا ایسا عمل ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ صفوں کے درمیان ذرہ برابر بھی خالی جگہ نہیں چھوڑنا ہے، اور صفوں کو ملانا یہ دراصل اس کا حکم واجب کا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آنے والی جو قسط ہوگی، آنے والا جو مسئلہ ہوگا، اس مسئلے میں ہم اور بھی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کیسے صف کو ملانا ہے اور مل کر کے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔